برادران اسلام، بزرگان ملت، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان کہ آج 11 اپریل 2025 اور 12 شوال 1446 میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ پوری دنیا میں عالم اسلام سب جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ عز و جل تمام عالم اسلام کے لیے امن و امان، شانتی اور اللہ تعالیٰ دین اور اسلام کے ماننے والے سب کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں کی زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ عالمی انٹرنیشنل یونیورسٹی یا عالمی سلیبس کورس انسانوں کی روحانی، جسمانی، فزیکلی، دنیاوی اور اخروی تمام چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے یہ یونیورسٹی رکھی تھی یا اسپیشل کیمپ لگایا تھا ہر مسلمان کے لیے، بلا قید عمر، جوان ہو کے بوڑھا، چھوٹا ہو کے بڑا، سب کے لیے، مرد اور عورت کے لیے ایک ایسا کورس جس میں اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں پہ بریک لگا دیا۔ دنیا والوں، تمہاری زندگی ہمیشہ آزمائشوں سے گھری رہتی ہے، لیکن ایک مہینہ اللہ عز و جل نے ملائے اعلیٰ، آسمان والی مخلوق، فرشتوں جیسی زندگی ہماری بنا دی تھی۔ 24 گھنٹے 24 آورس اللہ تعالیٰ کی عبادت والی۔ اس ایک مہینے کی سروس سے یا ایک مہینے کا کورس جو اللہ نے رکھا تھا، مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہر مسلمان بدل جاتا ہے، مرد ہو کہ عورت، کوئی انسان مسلمان رمضان ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہ لائے، بھلے روزہ رکھے نہ رکھے، عبادتیں کرے نہ کرے، احسان، صدقہ، خیرات کرے نہ کرے، مگر رمضان میں وہ بدل جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسا سلیبس بنایا کہ انسان خود بخود بدل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ تبدیلی ابھی گزرے دوسرا ہفتہ ہم گزار رہے ہیں۔ آج رمضان کی ابھی 2 ہفتے مکمل نہیں ہوئے ہیں، تو کیا ہمارے اندر اس علاج کے بعد، میڈیسن کھانے کے بعد، اس کیمپ میں 1 مہینہ اپنی تربیت کرنے کے بعد تبدیلی زندگی کے اندر آئی یا نہیں؟ اگر آئی ہے، اس کے اثرات باقی ہیں، اثرات تو کیا پورے رہنا چاہیے، ابھی 2 ہی ہفتے گزرے ہیں، اور یہ سلیبس آپ کو وارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی کہ 1 سال 11 مہینے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ابھی سے اس کے اثرات ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ عز و جل روزے داروں کی کئی قسمیں رمضان کے اندر ہوتی ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ عز و جل نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ عز و جل ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، یعنی ڈٹے رہتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ بالقول الثابت، قول ثابت کیا ہے؟ توحید۔ اللہ عز و جل کی توحید جن کے اندر ہے، ایمان، یقین جس کے اندر ہے، وہ اپنے عبادتوں میں، اپنے اعمال صالحہ میں
اور اپنی زندگی میں وہ ڈٹے رہتے ہیں. رمضان سے پہلے بھی یہ عبادتیں تھیں. سپر مارکیٹ میں آفر لگائے, آفر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سپر مارکیٹ ختم نہیں ہوا. وہ تمام چیزیں جو سپر مارکیٹ کے اندر ہیں رمضان وہ آفر کے بعد بھی ہیں, آفر سے پہلے بھی ہیں. دین اسلام, شریعت توحید, یہ رمضان سے پہلے بھی وہ تمام اعمال ہمارے لیے اللہ نے مقرر فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی وہ چیزیں تمام کی تمام موجود ہیں. صرف آفر کا معاملہ تھا کہ اسپیشل آفر کہ آپ ایک نیکی کرو 70 نیکیاں, 70 سے لے کر 700 تک آفر تھا, اسپیشل آفر تھا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمر اللہ نے کم رکھی ہے, ما بین 60 الی 70, 70 سال میکسیمم اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے. اور اگر عمر زیادہ ہونا بڑی اچھی بات ہے تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. حضرت ابوبکر صدیق, خلفائے راشدین, اللہ کے نبی, سب کی عمر 70 کے اندر ہی سب ختم ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں جن کی عمروں کو اللہ نے 70 سے پہلے ختم کر دیا, تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمر ہی 70 کے اندر ہی سب ختم ہو جاتے. کوئی اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا سوال کرنے پر کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ من طال عمرہ وحسن عملہ, جس کی عمر زیادہ ہو جائے اور عمل کردار اس کا اچھا ہو. اور بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور وہ اس کا عمل کردار صحیح نہ ہو, بہت برا انسان ہے. تو ثابت قدمی آپ نے دیکھا مسجدوں میں صفوں کے اندر وہی چہرے جو نماز کے لیے, دین کے کاموں کے لیے رمضان سے پہلے نظر آیا کرتے تھے, رمضان کے بعد بھی وہی لوگ نظر آتے ہیں. کیوں نہیں 4-3 صفوں کے بعد ایکسٹرا رمضان کے تاثیر سے 2-4 صفیں بڑھ گئی ہوں؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ کہیں سروے کر کے آپ دیکھ لیجئے. میں کل ہی غور کر رہا تھا, یہ صاحب یہ سب اعتکاف کو بیٹھے تھے. رمضان میں اعتکاف بیٹھا, رات دن عبادت کرنے کا ڈھونگ رچایا, رمضان کے بعد فجر کی نماز کو نہیں آ رہا ہے. یہ کس کا اعتکاف ہے؟ اتنا ہی اثر ہے آپ کے اندر. تو معلوم یہ ہوا کہ ثابت قدمی جو اللہ نے ایمان والوں کی توحید, ایمان, یقین کی بنا پر فرمایا ہے, دنیا کے اندر اطاعت و عبادت میں اور صراط مستقیم پر چلنے میں وہی چند لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے رمضانی مسلمان, رمضان میں فجر کی نماز میں مسجد بھر جاتی ہے, افطار اور تراویح میں مسجدیں بھر جاتی ہیں, اور اب کہاں گے عشاء کی نماز میں؟ مغرب کی نماز کیوں نہیں مسجد بھرتی؟ فجر کی نماز میں مسجد کیوں نہیں بھرتی؟ یہ اعتکاف کرنے والا ہو, روزے رکھنے والے ہوں جو نماز کو آیا کرتے تھے, بڑا جذبہ دکھایا کرتے تھے, ان کی ہوا نکل گئی. اور ایک نکتے کی بات, وہ جو فجر کی نماز میں مسجد بھرتی تھی نا, پتہ ہے کس لیے؟ سحری کھاتے تھے, کھانا ملتا تھا, اور سحری کھانے کے بعد ڈکار مارنے کے لیے مسجد کو واکنگ کر کے آتے, اور جب کھانا ختم ہو گیا تو نماز بھی ختم ہو گئی. سحری میں کھانا ملتا تھا, روزے رکھنا تھا, اب کھانا نہیں تو نماز بھی نہیں. افطار میں مسجد کھچا کچ بھر جاتی, اب افطاری نہیں, کھانا نہیں, آپ کی نماز بھی نہیں, مسجد بھی نہیں. تو یہ کھانے کے بندے, پیٹ پالو انسان, بے ایمان, بے وفا, غدار اللہ رب العالمین کے ساتھ میں. تو یہ ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی آپ خود دیکھ لیجئے.
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کی شان، عظمت، کبریائی، بڑائی، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، یخادعون اللہ وہو خادعہم، جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، وہ اللہ کو ساتھ مکاریاں کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ مکاری کرتا ہے۔ تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ تسلسل کے ساتھ میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ نمازیں اللہ کے لیے پڑھتے تھے تو بعد میں بھی پڑھتے، کم از کم 1 مہینے کی غلطی جو پہلے ہو گئی تھی پریکٹس کر دیا 1 مہینہ، اس کے بعد تو صحیح ہو جاتے۔ جیسے اسکول سے کسی کو نکال دیا، کالج سے نکال دیا، اب اس کے بعد میں اس کو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، اب آتا ہے تو اس کے اخلاق سدھر جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کے۔ لیکن یہ منافقین ہیں، مومن نہیں ہیں، جو رمضان میں مسجد کو بھرا کرتے تھے، رمضان میں فجر کی نماز کو آیا کرتے تھے، تراویح کی نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھا کرتے تھے، ان کے روزے قبول نہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ جو رمضانی طور پر اللہ کو پہچانتے تھے، وہ اللہ رمضان سے پہلے بھی ہے اور رمضان کے اندر بھی ہے، رمضان کے بعد بھی تا قیامت ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کائنات کی فنا ہو جائے گی، رب ذوالجلال هو الاول هو الآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے، اور سب کچھ فتح ختم ہو جائے گا مگر وہ ذات باقی رہے گی۔ تو میرے بھائی اور مسلمانوں اور میری بہنوں، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 18 آیتوں میں ثابت قدمی کا لفظ آیا ہے کہ مسلمانوں ثابت قدم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تمہارا مقابلہ ہو غیر مسلموں کے ساتھ میں، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تنازعوا، تنازع تفرقہ، آپس میں اختلافات نہ کرو۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا کوئی چرچا نہیں ہوگا۔ آج ہمیں جن حالات سے ملک کے ہم گزر رہے ہیں، یہ خواب غفلت، یہ بے حسی مسلمانوں کی، اور اپنے دین سے جہالت، دین سے دوری، احساس نہیں ہے اپنے بربادی کا، اور برباد کرنے والے 24 گھنٹے آپ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، اور کتنے آرگنائزیشن وہ بنا رہے ہیں تاکہ ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے، اور یہ اپنی آپ میں بڑے کھاتے پیتے مست زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ مسجد کی فکر ہے، نہ ایمان کی فکر ہے، نہ اپنے گھروں کی عورتوں کی عزت و آبرو کی فکر ہے۔ ارے مال تو چھوڑو، نہ رہو گے تو مال تمہارا رہے گا تھوڑی۔ انہوں نے قانون بنایا کہ آپ یہ بلڈنگ کے مالکوں کو ختم کرو، یہ بلڈنگ آپ کی ہے۔ کیا کیا قانون بنتے جا رہے روزانہ، مگر مسلمانوں کی بے حسی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس مر چکا ہے۔ اللہ عز و جل ہماری قوم کو احساس عطا فرمائے، شعور اور سوچنے کی فکر عطا فرمائے۔ دوستو بھائیو، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، سورہ نحل آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا، اللہ عز و جل آپ کے رب نے یہ کتاب جو آپ پر نازل فرمائی ہے، روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام حق کے ساتھ میں لا کر جو دین ہم کو دیا ہے، تاکہ ایمان والوں کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جب ثابت قدمی نہیں، آپ نے مسجدوں کو ویران کر دیا، آپ کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے،
آپ اللہ کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ کرتے ہیں تو کبھی زندگی میں خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ برسر پیکار کوئی نہ کوئی جو بھی تنظیم اس ملک کے حاکم بنتے ہیں، چاہے وہ انگریزوں کا زمانہ ہو، اور انگریزوں کی آزادی کے ساتھ میں آپ فخر کے ساتھ بولیں کہ ہمارے آبا و اجداد حکومت کرتے تھے یا ہم نے آزادی میں حصہ لیا ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ لیس الفتى کان ابی، لیس الفتى کان یقول کان ابی، نوجوان وہ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ایسے تھے، ہمارا خاندان ایسا تھا، ہم مسلمان ویسے تھے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا خوبیاں ہیں، آپ کی کیا صلاحیت ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر ایک سڑک ہے، سڑک پر لوگ چلتے پھرتے برابر وہ سڑک مشغول ہے، تو کیا سرکار اس سڑک کو مٹا دے گی؟ بولو، نہیں مٹائے گی، کیونکہ سڑک سب کی ہے، سب چل رہے ہیں تو سڑک کو اور اچھی بنائے گی۔ اور ایک راستہ ہے ٹیڑھا میڑھا جہاں کوئی چلتا پھرتا نہیں ہے، بیکار زمین پڑی ہے، سرکار کہے گی یہ بیکار زمین پڑی ہے، اس کو کام میں استعمال کرو، وہ نکال لیتی ہے سرکار۔ ایسے ہی آج آپ کی مسجد میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ کبھی آ کے سروے کریں گے، خبردار کان کھول کے سنیے، آپ کی مسجد میں جمعہ کی نماز میں نہیں، سروے کرنے والے کوئی بھی حاکم آئیں گے تو دیکھیں گے آپ کی مسجد میں 200 آدمی نماز پڑھ رہے، 50 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بولیں گے اتنی بڑی جگہ گھیر کے آپ نے رکھا ہے، بولے یہ جگہ نکال دو۔ مسجدیں آپ کی چلی جائیں گی، اور بہت سارے مقامات پر قبرستانوں کے گیٹ پر دیوار اٹھا دیا، بولے اب نہیں، لے جاؤ۔ 2-3 دن سے لاش پڑی ہے، کوئی بھی دفن کرنے کے لیے نہ بڑے لوگ سنتے ہیں نہ چھوٹے لوگ سنتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ بولے جلا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مسلمان یہ سب، اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے، بربادی ہم نے خود اپنے آپ بنائی ہے، اپنے پیر پہ کلاڑی ہم نے خود چلائی ہے، رونا شکوا کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو حکم الہی کے بغیر نہیں ہوتا، زمین سے کونپل نکلتی ہے تو وہ بھی اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی یہ بھی ایسے ہی نہیں ہوتی، یہ غداروں، دھوکے بازوں، بے ایمانوں، منافقوں کی وجہ سے ہے جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آج ایسے لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے جو نماز فجر کے لیے ان کی آنکھ نہیں کھلتی، کیونکہ کھانا نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، مزے مزے کی افطاریاں نہیں ہے تو مغرب اور عشاء بھی نماز مسجد میں نہیں ہے۔ تو کھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، کھانا ختم، نماز دین ختم۔ ابھی ایک جمعہ کی نماز باقی رہ گئی ہے مسلمانوں میں، جس میں بھی پورے لوگ نہیں آتے، تھوڑے بہت آتے ہیں تو مسجدیں کافی نہیں ہوتی ہیں، ورنہ بڑی عدد، بڑی تعداد بازاروں میں، مارکیٹوں میں آپ کو اپنے کاروبار میں مشغول نظر آئے گی۔ تو بتائیے ہمارا انجام کیا ہوگا؟ نماز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ لوگ جو ہمیشہ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، جن کے اندر اخلاص ہے، ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے، وہ برابر، میں نے کہا کہ رمضان سے پہلے جو مسجد میں نماز میں حاضر ہوا کرتے تھے وہی چہرے رمضان کے بعد کتنا اضافہ ہوا رمضان میں، آپ دیکھ لیجئے، ایک بھی نہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو، اعتکاف کو بیٹھے تھے حضرت، یہ حضرت، وہ حضرت، فلاں حضرت،
اب فجر کی نماز کو بھی نہیں آتے. کیا عبادتیں کی انہوں نے 10 دن. یہاں تو نہیں پتا، سنا کہ یہاں تک دعوتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن دوسری مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والوں کو پکنک اسٹاپ بنا کے رکھا تھا. کیا دعوتیں، کیا توشے، کیا لوگ خدمت کر رہے ہیں. سحری کا پکوان، افطاری کا دعوت، اسپیشلی اعتکاف والوں کے لیے. ایک صاحب نے کہا شیخ میرا 2 کلو وزن بڑھ گیا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوش ہیں. کیا عبادت کی؟ فجر کی نماز بھی غائب. یہ اعتکاف ہے، ان کی یہ عبادتیں ہیں. یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور سستی زبردستی کے ساتھ میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں. لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اور ایمان والے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ہماری زندگی عبادت مقصد حیات ہے. ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے، تو اللہ رب العالمین کو کیسے بھول گیا؟ عبادت کیسے بھول گیا؟ تو بھائیو، حالات، خطرات الارم دے رہے ہیں شدید طریقے سے، بار بار، کئی انداز سے، لیکن ان کے کانوں میں جونگتا نہیں رینگتی. کانوں میں سیس پڑا ہوا ہے شیطان کا. جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ فجر کی نماز میں حضرت شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے. گہری نیند آتی ہے. بھئی آپ آئے نہیں فجر میں. ایک بار ایک صحابی فجر کی نماز کو نہیں آئے. حضرت عمر گئے، بولے وہ کہاں ہیں سلیمان، آج فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے؟ بیوی نے کہا امیر المؤمنین رات بھر عبادت کرتے رہے، نماز صحت خراب ہو گئی تو وہ گھر میں نماز پڑھ لی. خبر گیری دیکھو امیر المؤمنین ہو کر. ہمارے یہاں کوئی پوچھنے والا، پوچھنے پر آنگ پہ آ جاتا ہے. بولے آپ کو کیا ہے؟ مسجدوں کا ماحول ہم نے، بازار کا ماحول، سیاست کا ماحول، ہر جگہ کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا ہے. کہا تو آنگ پہ آ جاتے ہیں، جھگڑے پہ آ جاتے ہیں. اور اسی قوم کی یہ خصوصیت ہے، جو ترقی کرنے والی قوم ہوتی ہے ایسے جھگڑے اور جھمیلے ان کے اندر نہیں پائے جاتے. سلجھا ہوا دماغ، ایجوکیشن، پولائٹ قسم کے مزاج، سمجھوتا والا مزاج، وہ قوم ترقی پر نگاہ رکھتی ہے کہ ہم کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس کیا مزاج ہے؟ جھگڑالو مزاج. ہمارے پاس کیا مقصد حیات ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے. نہ بچوں کو پڑھانے کا کوئی پروگرام آپ کا فیوچر ہے، نہ کوئی، مطلب آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ 10th کلاس میں ہے مول صاحب. کیا کر دیکھتے ہیں کیا کرتا کہ نہیں، پاس ہوتا کہ فیل ہوتا کہ. دماغی نہیں ہے اس کو. جتنے بھی نوجوانوں کو پوچھو کیا پڑھ گئے بھائی، بولے انٹر پاس ہوں، انٹر فیل ہوں، 10th کلاس فیل ہے. کیا کریں گے مسلمان؟ بھائی ٹھیلے والے، یہ کام وہ کام کرنے والے. کوئی ایم ہے، مقصد حیات ہے؟ نہیں. انہوں نے دین کو ڈائنامیٹ کر دیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو ڈائنامیٹ کر دیا. انہوں نے دین کو کچل دیا، اللہ نے ان کو کچل دیا. آسمان والا ناراض ہے تو زمین والوں پر ہم پر مسلط کر دیا. تو میرے بھائیوں، استقامت اور ثابت قدمی قرآن مجید میں بار بار، سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم، ایک دن میں 17 رکعت فرض نماز ہے، 17 مرتبہ دعا کرتا ہے. نہ سمجھ کر کہتا ہے، نہ اس کو ضرورت ہے. دھوکہ دینے کے لیے صراط مستقیم پڑھتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا 12 رکعت صبح اور شام پورے 24 گھنٹے میں کوئی پڑھ لے، اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک گھر بناتا ہے. تو 12 رکعت 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے. سورہ فاتحہ ہر رکعت میں مقتدی ہو، امام ہو، اکیلا ہو، جماعت میں ہو، ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور اس میں استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے.
اور اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہنے کا اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد، اور زندگی کی مشکلات سے پار ہونے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ سمجھ کر پڑھے تو کچھ ہوتا ہے، مگر منافقوں کی زبان ہے، نہ دل میں ہے نہ کردار میں ہے، صرف زبان پر ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ نے فرمایا اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، دل میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو آج ہماری خواتین اور ہمارے نوجوان نسل، ہم مسجد میں جا کر لوگوں سے کہتا ہے بھائی تقریر ہے، بیٹھو، اللہ کے دین کی بات ہوگی، کون بیٹھتا ہے؟ 50 سے اوپر نوجوان 4 5 6 8 نظر آئیں گے، میجارٹی بوڑھوں کی نظر آئے گی۔ ہمیں بوڑھے نہیں چاہیے، نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ نوجوان ہماری قوم کا خون ہے، نوجوان ہماری قوم کا مستقبل ہے، نوجوان ہماری قوم کی جان ہے۔ اگر ان کی اصلاح نہیں ہوتی، یہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، ایجوکیشن توحید کا، قرآن کا، سنت کا نہیں لیتے، ان کا فیوچر بلیک۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ڈگریاں لینے سے، کینیڈا اور US جانے سے اور UK جانے سے آپ کا مستقبل اچھا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہاں بھی رہو گے تو دھکے کھاؤ گے، وہاں جاؤ گے بھی تو دھکے کھاؤ گے، کیونکہ دھوکے باز اللہ کے ساتھ میں کلمہ پڑھ کر، ایمان کا دعویٰ کر کے جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے۔ جب تک کہ آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے لے آؤ، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو۔ آج مسجدوں میں نوجوانوں کو یہ سکھا دیا کہ دین کے جھمیلوں میں نہ پڑھو، ورنہ تمہارا کیریئر خراب ہو جائے گا، تمہارا فیوچر بگڑ جائے گا۔ اس لیے نوجوان مسجدوں سے دور، ماں باپ کو اس کی فکر بھی نہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ فرسٹ پیرنٹس، ماں باپ، جنہوں نے اپنے بچوں کے کردار کو نہیں بنایا، عقیدہ توحید ان کے دلوں میں نہیں ڈالا، قرآن و سنت کی عظمت کو نہیں سکھایا، مسجدوں کی عظمت اور بڑائی کو نہیں بتایا۔ یہ مسجد ہمارا دل ہے، یہ مسجد ہماری جنت ہے، یہ مسجد مرکز ہے، یہ مسجد ہمارا سب کچھ ہے، ہماری حیات ساری کی ساری مسجد سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ نے اپنی ساری زندگی جو بنایا، صحابہ کرام کو، جنہوں نے دین اسلام کے لیے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرایا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام چین کے سرحدوں تک پہنچ گیا۔ موسیٰ بن نصیر اور اتنے بڑے بڑے محمد بن قاسم، یہ سب جتنے بھی تھے سب نوجوان تھے۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کو صرف موبائل آتا ہے اور ڈیجیٹل لائف ہے، ڈانس کرو تو کر دیں گے۔ ہماری لڑکیاں غیر مسلموں سے چیٹنگ کر کر کے گھروں سے بھاگ کے جا رہی ہیں۔ ایک ماں باپ جنہوں نے پال پوس کر، تعلیم، ایجوکیشن دے کر اس کو بڑا کیا، جوان کیا، اور چند دن چیٹنگ کرنے کے بعد، فون کے ذریعے تعلقات پیدا کرنے کے بعد میں ماں باپ کو بھول جاتی ہے، گھر کا پیسہ اور زیور لے کے بھاگ جاتی ہے۔ کتنے حادثات ایسے ہمارے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت کی ہے، نہ ایمان سکھایا، نہ اللہ کا ڈر سکھایا، نہ آخرت والی زندگی سکھائی۔ ہم دنیا میں آخرت کے لیے جیتے ہیں۔ ارے حضرت عمر کون سے گنہگار تھے، شہید کر دیا۔ حضرت عثمان، جن کی احترام میں اللہ کے نبی جب آتے تو بیٹھ جاتے تھے، کپڑا ہٹا ہوا ہے تو کپڑا سیدھا کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ بولے حضرت عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایسے صحابی جلیل کو، عشرہ مبشرہ کے صحابہ کو شہید کر دیا، حضرت علی کو قتل کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معلوم ہے کس نے قتل کیا؟ وہ انسان حضرت سعد بن ابی وقاص، فاتح مصر، انہوں نے کہا امیر المومنین ایک ایسا قاری قرآن بھیجو مصر کے اندر، جو مصر کے اندر قرآن کی تعلیم دے۔ حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیجا،
اور کہا کہ مدینے کا سب سے بہترین قاری قرآن کو تمہارے پاس بھیج رہا. اسی انسان نے حضرت علی کو قتل کر دیا. کیوں؟ فکر. آج ہمارے نوجوانوں میں بہت ساری مسجدوں کے اندر، جن مسجدوں کو اہل حدیث مسجد کہتے ہیں، قرآن و سنت والی مسجد کہتے ہیں، نوجوانوں کی ایسی گمراہیاں موجود ہیں، ہر دن دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں. یہ انٹرنیٹ کے ذریعے فتویٰ نکال کر علماء کو دھکا مار دیتے ہیں، علماء کی صحبت کو پسند نہیں کرتے، علماء سے پوچھنے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور کوئی سپر سلفی بنا ہوا ہے، کوئی شیعہ کے ہتھے چڑھ گیا ہے. بہت سارے سلفی نوجوان آج شیعہ بنتے جا رہے ہیں، کوئی ملحد بنتا جا رہا ہے، اور کوئی مرزا کی باتوں کو سن کر بے ایمان ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی بنتی ہے جماعتیں گمراہ کرنے والی اس ملک میں، اور اس کے فالوورز زیادہ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، خاص طور پر شہر حیدرآباد کے اندر. جماعت المسلمین ہے بنی، وہاں پر فالوورز یہاں پر ہیں جو دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ایسے بے ایمان خوارج ہر دن ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور گروپ بنایا، دینی گروپ، اسلامک ایجوکیشن فلاں فلاں نام سے. اس کے اندر سب کون ہیں؟ ایسے گمراہ نوجوان ہیں جو ڈسکس کرتے ہیں دین پر، اسلام پر. ان کا ایجوکیشن کا، ان کے عقیدے کا، قرآن و سنت کا کون انتظام کرے گا؟ کون ان کی اصلاح کرے گا؟ علماء سے نفرت پیدا کرا دی لوگوں نے. ایک خاتون ہے جو بالکل عالم بھی ہے اور ماشاءاللہ کتاب و سنت پر چلنے والی ہے. اس کا ایک سوال سنا میں گروپ کے اندر، وہ شیعہ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے داعی شہر حیدرآباد میں پیدا ہو گئے شیعہ کے، رافضیوں کے، جو یہ کہتے ہیں دین اصل میں آل بیت کا ہے، آل بیت اصل چیز ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور یہ جو دین ہے سب بگڑ گیا، جنگوں کے اندر ختم ہو گیا. اصل دین جو باقی ہے وہ آل بیت کے اندر ہے. آل بیت کی محبت حدیث کے اندر بھی موجود ہے، آل بیت کا ذکر قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے. تو اس نام سے، اس آڑ سے لوگوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کے کھیاچ کر رہے ہیں، بوڑھوں کو نہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے نوجوانوں کو بچاؤ. ہمارا جنریشن ایسا چلا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں اس طرح سے ویران ہو رہی ہیں. رمضان، اگر کسی غیر مسلم سے آپ پوچھو رمضان کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا رمضان کا مطلب ہے افطار کے اندر خوب کھانا، حلیم کھانا، بریانی کھانا، ہوٹلیں کھولنا، نئے نئے ہر جگہ سڑک پر حلیم کی دکانیں کھولنا، سڑکوں پر بھیڑ لگانا، اور رمضان آیا تو شاپنگ، ایسی شاپنگ کرتے ہیں جہاں کوئی قوم کی عید پر اتنی بڑی شاپنگ نہیں ہوتی ہے. رمضان اس کو کہتے ہیں. رمضان کیا تھا؟ عبادت کا مہینہ تھا. چند لوگ جو عبادت کے لیے آئے، جیسے میں نے کہا ابھی، رمضان ختم، وہ بھی ختم. کون سے مسلمان ہیں ہم؟ کیوں نہیں خون بہایا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال اس شجر طیبہ، پاکیزہ درخت، پاکیزہ کلمے کی مثال، جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہیں اور اس کی جڑیں زمین کی تہ کے اندر موجود ہیں. سال بھر تؤتی اکلہا، پھل دیتا ہے، سایہ کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، جس کے سائے کے نیچے لوگ سکون کی سانس لیتے ہیں، اور جس کے پھلوں سے ہر وقت لوگ کھاتے رہتے ہیں پورا سال. یہ کون ہے معلوم ہے آپ؟ یہ انسان ہے، مومن ہے. شجر طیبہ، ایمان کا درخت، ایمان کا درخت ہے. جہاں جاتا ہے اپنے سائے سے، اپنے پھلوں سے، اپنے ایمان سے رحمت للعالمین کا امتی ہر جگہ رحمت والا ہوتا ہے. لیکن آپ غیر مسلموں سے پوچھ کر دیکھو مسلمان کی تعریف کیا ہے، پوچھو ذرا کیا بولتے تھے. کب بدلیں گے بھائی؟ گھر لوٹیں گے، دنگا فساد ہوگا، بلڈوزر چلے گا، گھر لوٹیں گے،
پردہ نشین خواتین کی عزتوں کو نیلام کیا جائے گا، تب آپ بدلیں گے۔ کب آپ کے اندر تبدیلی آئے گی؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ فخر مت کرو اپنے زمین پر، اپنے پلاٹ پر، اپنے شہر پر، اپنے دین پر، اپنے کسی چیز پر۔ آپ اپنی ویلیو کو دیکھیے، آپ کتنے ویلیبل انسان ہیں۔ اللہ کے پاس آپ کا ویلیو کتنا ہے؟ آؤ بتاتا ہوں آپ کی ویلیو اللہ کے پاس کتنی ہے، آپ جانچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت میں جس مقام پر رکھا ہے اتنی آپ کی ویلیو ہے۔ جتنی ویلیو عبادت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اتنا ہی مقام آپ کا اللہ کے پاس میں ہے۔ اور جتنا جہالت میں، دین سے دور، مسجدوں سے دور، ایمان والوں سے دور، اچھے کردار سے دور، اتنا ہی آپ غیر مسلموں کے معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ کہہ بھی دیا زبان سے لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل میں ایمان نہیں تو باتیں بہت ہیں، بہت سارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شداد ابن اوس، جب دیکھو لوگ دنیا میں سونا چاندی سمیٹنے لگے تو تم ان کلمات سے اپنے خزانے بھر لیا کر۔ کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ تم یہ پڑھتے رہا کرو، مسلمان کے لیے یہ تعلیم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ کے سامنے وہ ملک موجود ہیں جہاں پورا ختم کر دیا، سیریا، فلسطین، عراق، یمن، اور کتنے ملکوں کو بتاؤں۔ ملک ان کا، قانون ان کا، زمین ان کی، گھر ان کے، سب ملیا میٹ ہو گئے۔ آپ یہاں پر مینارٹی میں ہیں اور اس کے باوجود اتنی غداری، اتنی جہالت، اتنی بے وفائی اللہ کے ساتھ میں، دین کے ساتھ میں، اپنے آپ کے ساتھ میں، جھوٹ، ظلم، پیسے ہڑپ کر جانا، قرض لے کر میٹھا میٹھا بات بول کر پیسے واپس نہ کرنا، زمینوں کو چھین لینا، اور مختلف قسم کی برائیاں۔ کوئی گھر فساد سے خالی نہیں ہے، ہر گھر میں قصے، کہانیاں، جھگڑے، عورتوں کی نافرمانی۔ اللہ اکبر، عورتیں اتنی غدار، بے وفا، دھوکے باز، جہنمی بن گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت جنتی ہے، پیدا ہوئی تو جنتی، بیٹی ماں باپ کو بھی جنتی بنا دیتی ہے، اور جب شادی ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا بیوی بن گئی، صرف 4 کام کر لے وہ جنتی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھے، 2 ہی کام کرنا ہے۔ تیسرا کام اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، پردے کا خیال رکھے، اپنی زبان کا خیال رکھے، اپنے اخلاق کا خیال رکھے۔ چوتھا کام صرف شوہر کی اطاعت کر لے، جنتی ہے۔ اور اس کو بچہ پیدا ہوا، ماں بن گئی، اللہ کے نبی نے کہا اس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، تو ہر حال میں وہ جنتی ہے۔ مگر اللہ کے نبی نے کہا میں نے جہنم میں دیکھا کہ سب سے زیادہ عورتیں موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یکفرن العشیرہ، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اور ان کا دین بھی خراب، ان کے اخلاق بھی خراب۔ اور آج جو معاشرہ ہے، نہ بچوں کی تربیت کرنا ان کو آتا، 24 گھنٹے شوہروں سے جھگڑنا، اور شوہر بھی ایسا ہے باہر سے آیا تو گھر جہنم۔ لا حول ولا قوت الا، یہ ایسا ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا کہیں منہ مارا جو گندا کام ہے اس کا رزلٹ آپ کے گھر میں ہے۔ تاریخ میں ثابت ہے، ایک عورت نے کہا آج آپ نے کسی کو کچھ کیا ہے؟ بولا نہیں کچھ نہیں کیا ہے۔ بولے نہیں کچھ کر کے آپ آئے۔ بولے کیا ہوا؟ بولے ہمارے گھر میں جو کام کرنے والا کئی سال سے کام کرتا ہے اس نے کبھی تک نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، مگر آج اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، میں سمجھ گئی کہ آپ نے کچھ کیا ہے کسی عورت کے ساتھ میں۔ بولا ہاں آج غلطی ہوئی، میری دکان پر ایک عورت آئی تھی، میں نے اس کے ہاتھ کو جب پکڑا تو میرے دل میں برا خیال آیا۔ بولے ہاں یہی بات ہے، میں سمجھ گئی آپ نے کہیں منہ مارا ہے
تو تمہارا نوکر آج تمہاری بیوی کو ہاتھ پکڑا ہے. تعفوا النساء یعفو نساءکم، ارے تم عورتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تمہاری عورتیں محفوظ رہیں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا. آج عورتوں کا ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے، اور نوجوانوں کا ماحول، یہ بوڑھے لوگ جو کام نہیں آتے صرف مسجد میں آ کر ہمیں نظر آتے ہیں، ایکسپائر ہو گئے. جو ایکٹیو ہے، جن کی ہمیں ضرورت ہے، آج ان کی بربادیوں کے داستانیں، لڑکے لڑکیوں کی اور افیئرس، تعلقات. یہاں ایک مسجد میں گیا تو پوچھا مسجد والوں نے، ایک نوجوان پوچھتا ہے میرے دوست سب بیوی سے ہمیشہ جھگڑے رہتے ہیں تو وہ دوسری عورتوں سے ریلیشن رکھتے ہیں کہ میں بھی کر سکتا ہوں. عصر کی نماز میں اہل حدیث مسجد میں ایک نوجوان سوال کر رہا ہے، تھوڑی سی داڑھی بھی رکھا ہوا ہے. ایسے خیالات ہیں. رونے کو بہت ہے. گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو. آؤ اپنے دین کی طرف، اپنے ایمان کی طرف، اپنے مرکز توحید ایمان مسجد کی طرف. یہ ہماری جنت ہے، یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہماری روح ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری زندگی ہے مسجد. علماء مسجدوں کے اندر درس دیتے ہیں، علماء سے محبت کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ کو نہیں پتا تو علماء سے پوچھو. اللہ نے قرآن میں فرمایا علماء سے نفرتیں پھیلا کر، مسجدوں کو چھوڑ کر آپ کہیں بھی دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایمان کا درخت سوکھ چکا ہے. اس سوکھے ہوئے درخت کو میرے آنگن میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، کاٹ دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں. ایسے ہی یہ مسلمان مرد عورت سوکھے ہوئے درخت ہیں جن کو کاٹنے اور جلانے کے لیے اللہ نے غیر مسلموں کو مسلط کیا ہوا ہے. آج کیوں ماب لنچنگ ہوتی ہے، کیوں مسلمانوں کو نئے نئے نام سے مار دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سوکھا ہوا درخت ہے، اس کا رہنا کوئی فائدہ نہیں. اس کو جلا دو، اس کو مار دو، اس کو ختم کرو. اللہ نے مسلط کیا ہے. اگر تمہارے اندر غیرت ہوتی، ایمان ہوتا، مسجدوں کو آباد کرتے، تمہاری مسجدیں نہیں چھین لی جاتی، اور اس سڑک کو برابر دین کی چلتے رہتے، تمہاری سڑک پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. آپ نے سڑک کو ویران کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، زندگی کو برباد کر دیا. تو تم خود اپنے آپ کو بربادی چاہتے ہو، تو اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہماری گمراہیوں سے ہمیں ہدایت اور رشد والے راستے پر چلائے. اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمارے اولاد کو نبی کی سنتوں پر چلانے اور دین کی عظمت اور حرمت کو سکھانے کی ماں باپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم.